پیپلز پارٹی بھی ہوتی تھی وہاں میرے ساتھ. تو ایک ہم نے ایک ملک نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کی وار آن ٹیرر جوائن کرنے کا. میں آج اس کے اوپر اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں بڑا، اگر میری ساری زندگی میں جو میں سب سے زیادہ پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے ذلت فیل ہوئی ہے وہ اس ٹائم پہ ہوئی، تو اس لیے میں آج اس کی بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن جائیں گے امریکہ کی وار آن ٹیرر. میں اس وقت ایک سیٹ تھی میری تب بھی، میں بار بار کہتا تھا کہ اس سے جنگ سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ القاعدہ افغانستان بیٹھی ہوئی ہے، ملیٹنٹ طالبان افغانستان میں، ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں تھے. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم ان کی جنگ میں شرکت کر دیں؟ وہ جو پیریڈ ہے وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کے لیے، میری قوم سیکھے. قوم، ایک انسان، ایک ادارہ آگے تب بڑھتا ہے جب اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. وہ جو ہم نے حماقت کی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ذرا پیریڈ آپ کو، کیونکہ میں نے شرکت کی اس میں، وہ جب میٹنگز ہو رہی تھی، جب وہاں فیصلے کیے گئے، فیصلہ یہ کیا گیا کہ نہیں جی امریکہ بڑا ناراض ہے. لفظ استعمال کیا گیا جو اس میٹنگ میں ہوں گے کہ وونڈڈ بیئر ہے، کس طرف بھی ہاتھ مار دے گا، ہمیں کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. ہاں مدد کریں، دہشت گردی ہوئی تھی، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن جو ہم نے کیا اس کے بعد، کوئی قوم کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے 70,000 اپنے لوگوں کی قربانی دیتی ہے. 150 ارب ڈالر اپنے ملک سے، اس سے بھی زیادہ گیا ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو کوئی کرکٹ ٹیم نہیں آتی رہی. انویسٹر نے کہا نا پاکستان، یہاں تو ملک کو انہوں نے کہہ دیا دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ. تو ہم نے جو وہ کہتے رہے ہم کرتے گئے. ایک ٹامی فرینکس ان کا کوئی جنرل تھا، اس کی کتاب میں نے اس میں ایک سینٹنس پڑھا. اس نے کہا کہ وی نیو مشرف واز ونربل سو وی کیپٹ پشنگ ہم. وہ جو وہ کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. لوگ اپنے وہاں پکڑا دیے، ان کو پکڑ کے گوانٹانامو میں بھجوا دیے. اپنی کتاب میں لکھا مشرف نے کہ میں نے پیسے دے کے لوگوں کو بھجوایا. کس قانون کے تحت؟ یعنی جو اپنے لوگوں کی، اپنی قوم کی، اپنے لوگوں کی، اگر وہ حکومت ہی ان کی حفاظت نہیں کرتی تو اور کس نے ان کی حفاظت کرنا ہے؟ پکڑا دیا جناب امریکہ کو، گوانٹانامو میں پہنچا دیا. اور یہاں رکی نہیں بات. قبائلی علاقے میں جی وہاں تورا بورا کے بعد ان کے تھوڑے سے القاعدہ آ گیا. القاعدہ تورا بورا کے بعد آ گئے. اوپن بارڈر تھا قبائلی علاقے میں. ہمیں انہوں نے حکم کیا کہ آپ جا کے ان کو اپنی فوج بھیجو قبائلی علاقے میں. چند سو القاعدہ کے پیچھے ہم نے اپنی فوج بھیج دی قبائلی علاقے میں. اب جب فوج قبائلی علاقے میں جائے گی، وہ اپنے لوگ تھے ادھر، جو پھر ادھر سے وہ ڈرون اٹیک کریں، وہاں ہمارے شہری مر جائیں، ادھر ہماری فوج جس کو پتہ ہی نہیں کہ کس کے پیچھے جا رہے ہیں، چند سو لوگوں کے پیچھے قبائلی علاقے میں گئے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آدھا ہمارا قبائلی علاقے کے لوگوں نے نقل مکانی کی. وہ قبائلی علاقہ ابھی تک کہیں ریکور نہیں کیا. میری طرح کا آدمی جو کہتا گیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، مجھے طالبان خان بنا دیا. یعنی وہ میں جب کہتا تھا افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں، جناب یہ پرو طالبان ہے. وہ جو پیریڈ تھا اسد کیسر صاحب، اسپیکر صاحب، ہماری تاریخ کا سب سے، میں اگر میرے سے کوئی پوچھے سب سے سیاہ وقت تھا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن کون ہے، دوست کون ہے. امریکہ ہمارا دوست ہے. کبھی یہ سنا ہے کہ آپ کا دوست اپنے ملک میں بمباری کر رہا ہو؟ کہ دنیا میں یہ سنا ہے کہ آپ کے ملک میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہو؟ آپ کا اعلان ہے. اچھا وہ جو لوگ مرتے تھے، جن کے بیوی بچے مرتے تھے جب بم پھٹتا تھا، وہ جا کے وہ بدلہ کس سے لیتے تھے؟ وہ پاکستانی فوج اور پاکستان سے.
दोनों तरफ पाकिस्तानी मार रहे हैं। मैंने जब पूछा कि ये आप जब उठाता था ये क्या कर रहे हैं, क्यों इजाजत दी हुई है, वो आगे से कहते थे कि क्योंकि पाकिस्तान नहीं इनके पीछे जा रहा, लिहाजा हमें वो करना पड़ता है। स्पीकर साहब, हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? अब सोचिए, अगर इंग्लैंड में हम ड्रोन अटैक कर दें उसके ऊपर, तो क्या इजाजत देंगे वो हमें? तो अगर वो नहीं इजाजत देंगे, स्पीकर साहब, अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो हमने क्यों इजाजत दी? क्या हम सब ह्यूमन हैं? हम आधे इंसान हैं? या क्या हमारी कोई वैल्यू हमारी जान की नहीं जो उतनी की? हमारे मुल्क में इजाजत दी गई, गवर्नमेंट से झूठ बोला लोगों से कि नहीं जी हम मजम्मत करते हैं ड्रोन अटैक्स की। जिल्लत देखें क्या है कि पहले उनको इजाजत दे रहे हैं और इतना हौसला नहीं है कि पब्लिक को कहे कि हमने इजाजत दी हुई है, मजम्मत कर रहे हैं जी उनकी। एक मीटिंग हुई, ओपन हियरिंग हुई सेनेट के अंदर। उस मीटिंग के अंदर सेनेटर कार्ल लेवन पूछता है एडमिरल मलन से कि आप ये क्यों पाकिस्तान में ये ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं जब पाकिस्तानी हुकूमत मजम्मत करती है? एडमिरल मलन ओपन हियरिंग के अंदर कार्ल लेवन को कहता कि हम पाकिस्तान हुकूमत की इजाजत से कर रहे हैं। वो आगे से क्या कहता? अब ये शेम की तो ये बात है, वो आगे से कहता कि क्यों पाकिस्तानी हुकूमत सच नहीं बोलती अपने लोगों से, क्यों दोगली है? और ये ओपन, स्पीकर साहब, ये ओपन कैबिनेट सेनेट की हियरिंग पे जो पब्लिक के अंदर होती है उसमें ये हो रहा है। हमने अपने आप को जलील किया, हमें दुनिया ने नहीं जलील किया, हमने जलील किया अपने आप को। हम अगर आज उनको अमेरिका का क्या बुरा भला कहें जब आपने खुद इजाजत दी हुई थी अपने लोगों को मारने के लिए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मुझे कोई इंस्टेंस बता दें कि आपके मुल्क, आप उनकी मदद कर रहे हैं, आपके लोग मर रहे हैं उनके लिए और वो आप ही को बमबारी कर रहे हैं आपके मुल्क में। इसकी कोई दुनिया में मिसाल है? और ये हमने इजाजत दी। और स्पीकर साहब, फिर हम कहते हैं कि हमारी दुनिया में जी इज्जत नहीं है। जब उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किया एबटाबाद में, मैं स्पीकर साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों को जानता हूं, जितनी जिल्लत ओवरसीज पाकिस्तानियों को, लोग कहते हैं हम छुप गए, हम दुनिया को फेस नहीं कर सकते थे कि पहले तो एक आप उनके लिए लड़ रहे हैं जी हम आपकी फ्रंटलाइन स्टेट है, और फिर जनाब जब उसको यहां मारा तो क्या हमारा एलाए हमारे ऊपर इतना इत्मीनान नहीं करता था कि हमें कह दे कि आप करें? तो क्या वो हमारे दोस्त थे या दुश्मन थे? सारी अवाम कंफ्यूज फिर रही है। और जिस तरह की स्पीकर साहब, जिस तरह की चीजें उन दिनों में हुई, हमारी जनाब सारी सेल्फ एस्टीम खत्म हो गई। मुझे याद है एक नई चीज निकलाई, एनलाइटेड मॉडरेशन। हमने जी एक कॉइन कर दिया कि हम तो बड़े मॉडरेट लोग हैं। और मॉडरेट क्या है? एनलाइटेड मॉडरेशन। अच्छा, अब एनलाइटेड मॉडरेशन की अवाम को क्या समझ आनी है? मुझे भी अभी तक नहीं समझ कि ये क्या चीज है। लोगों ने इसका समझा क्या? क्योंकि हमारी लीडरशिप इतनी मुतासिर थी, लोगों ने क्या कहा जी, सारों ने सूट पहन लिया और अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी। टीवी प्रोग्राम पे जाते थे, जो भी जाता था पहले बैठ के अंग्रेजी बोलता था कि मैं एनलाइटेड मॉडरेट हूं, फिर उर्दू शुरू करता था। यानी एक मुल्क की इज्जत नफ्स ही खत्म करके रख कि हमें अपने आप से शर्म आनी शुरू होगी कि जी हम पता नहीं दहशतगर्द हैं। और स्पीकर साहब, हमें यह समझ लेना चाहिए कि जब, फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो कौम अपनी इज्जत नहीं करती, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। हमें
میرے سے پوچھا گیا جی کیا پاکستان بیسز دے گا امریکہ کو؟ دیکھیں میں اگلا سوال تو اسے یہ پوچھوں کہ جب ہم نے اتنی سروس دی، 70,000 لوگ ہمارے گئے، $150 ارب ہم نے اپنے ملک کا نقصان کر دیا، کیا انہوں نے ہماری تعریف کی؟ کیا انہوں نے اکنالج کیا کہ کتنی قربانی دیا پاکستان نے؟ کوئی دنیا میں ملک ہے جس نے کسی اور کے لیے اتنی قربانی دیا؟ انہوں نے الٹا برا بھلا کہا، دوگلے ہو تم۔ انہوں نے کہا جی افغانستان میں دوگلی گیم کر، افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہے، وہ بھی ہمارے پر ڈال دیا۔ یعنی بجائے کہ اپریشیٹ کرنا، الٹا پاکستان کو برا بھلا کہا گیا۔ تو اسپیکر صاحب اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا، کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا۔ افغانستان یہ واقعی ہمارے لیے ایک بڑا مشکل اب وقت آ رہا ہے۔ میں اپنی ساری قوم کے سامنے یہ چیز کہنا چاہتا ہوں، ہم نے جتنی اور اب یہ بھی میں کہہ دوں کہ ہمارا جو ہمارا اور امریکہ کا اس وقت انٹرسٹ ہے وہ ایک ہی افغانستان میں۔ وہ بھی شکر ہے اتنی دیر کے بعد اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ افغانستان میں ملٹری سلوشن نہیں ہے۔ جلدی آ جاتے تو شاید اتنا زیادہ خون نہ ہوتا۔ شکر ہے اب آ گئے ہیں، لیکن ہم تو اس سے پہلے ہمیں اس چیز پہ آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہم تو جانتے ہیں افغانیوں کو، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کی تاریخ پتہ ہے۔ کبھی افغانستان نے باہر سے انٹرفیئرنس ایکسیپٹ نہیں کی، چاہے وہ انگریزوں کا دیکھ لیتے 19 سینچری میں، چاہے روسیوں کا دیکھ لیں، سوویٹس کا، اور چاہے یہ جو اتنی لمبی ساری امریکہ کی تاریخ میں سب سے بڑی جنگ کے بعد وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں تھا۔ ہمیں اگر ہم پرو ایکٹیو ہوتے، ہم اس وقت ایک خوددار حکومت کھڑی ہو کے کہتی کہ یہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں، اگر ہم کرتے ہم ان کو بچا لیتے، ادھر سے بھی خون کو بچا لیتے جو ہوا ہے وہاں افغانیوں کا، اور دوسری طرف ان کو بھی ایک بہتر ٹائم پہ یہ نکل سکتے تھے۔ اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ جی کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، ایگزٹ ڈیٹ دے دی کہ ہم جا رہے ہیں۔ اب جب وہ جا رہے ہیں تو پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح اب ان کو ٹیبل پہ لے آؤ۔ ہمارے پاس کیا لیوریج ہے ان کو ٹیبل پہ نہ سوائے کہ ان کے کوئی خاندان یہاں بسے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے خاندانوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں؟ کیا کرے اور پاکستان تو صرف ان کو کہہ سکتا ہے نا کہ ملٹری سلوشن کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہاں سول وار لمبی ہو جائے گی طالبان کو، اور سول وار لمبی ہوگی، افغانستان کی بھی تباہی ہے، اور پاکستان اس کے بعد وہ ملک ہے جس کو نقصان ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جب وہ ڈیٹ دے چکے ہیں، اس سے زیادہ ہم لیوریج کیا کریں؟ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں پریزیڈنٹ غنی کو بھی ملا ہوں، میں ان کے افغانستان بھی گیا، ان کے یہاں بھی لیڈرز کو ملا، میں ان کو سمجھا کے یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا انٹرسٹ ہے افغانستان میں اس وقت امن ہو۔ ہم آگے اکانومی کا سوچ رہے ہیں، ہم سینٹرل ایشیا کا سوچ رہے ہیں، ہماری ریجنل ہماری ٹائز ہیں تاجکستان کے ساتھ، ازبیکستان کے ساتھ، ریلوے ہم بن رہے ہیں، ہم تو آگے کا سوچ رہے ہیں۔ تو ہم تو چاہتے ہیں امن ہو، ہم نہ کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہتے ہیں افغانستان میں۔ ہم نہ کوئی فیوریٹس چاہتے ہیں، نہ ہم کوئی پارٹیز کو چوز کرنا چاہتے ہیں، جو افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے اب۔